اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو طلب تمہارے دل کو گائل کر رہی ہے، جو درد تمہیں دن بدن توڑتا جا رہا ہے، جس اذیت سے تمہاری آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں، جن پریشانیوں سے تمہیں رات کو نیند نہیں آتی، جس طرح تم سب کے سامنے مسکرا کر اپنا درد چھپاتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں؟ اللہ واقف ہے، وہ تو درخت سے گرے ہر ایک پتے سے واقف ہے کہ ہو سکتا ہے جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کے باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں، ان کے بدلے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس سے زیادہ حوصلہ اور کیا ہوگا؟ تمہاری ہر التجا، ہر تڑپ، ہر آنسو کو وہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ سن بھی رہا ہے۔ جب تم پکار کر کہتے ہو اے میرے اللہ، تو میرا رب تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا بھی علم ہے۔ اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے بھی باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور بے شک اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا ہر صورت کرتا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ایسا ہمیں تب محسوس ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہتا۔ ایسا ہمیں شیطان کہتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مفلسی اور خوف سے ڈراتا ہے، اللہ کے فضل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کریں زندگی پر تو آپ کو معلوم ہو کہ کتنی بار اللہ نے آپ کو تھاما، کتنی بار جو آپ نے مانگا اللہ نے آپ کو وہ دیا۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑا مگر آپ کو وہ سب ملا جو آپ نے مانگا۔ لیکن ہم صرف وہی کیوں یاد رکھتے ہیں جس پر ہماری آزمائش ہو رہی ہو؟ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ رب کی بے پناہ دی ہوئی نعمتوں پر غور نہیں کرتا، مگر جو اسے لا حاصل ہوتا ہے اس کی طلب میں روتا رہتا ہے، اسی کو لے کر اللہ سے شکوے کرتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے جو تمہیں میسر ہے اس پر میرا شکر کرو تاکہ میں تمہیں اور عطا کروں، مگر ہم انتظار ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں رکھتے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر۔ ایسے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو دعا تڑپ کر اللہ پر یقین رکھ کر مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دعا دل سے نکلتی ہے، شدید درد سے نکلتی ہے، تڑپ سے نکلتی ہے۔ اس لیے جب کبھی تم شدید درد کی حالت سے گزرو تو ہاتھ اٹھانا اور مانگ لینا جو تمہیں چاہیے ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب دعا رد نہیں کی جاتی، فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ ایسا لمحہ کبھی ضائع نہ کرنا، کیونکہ شدید بے چینی اور بے قراری کا یہ لمحہ
بہت کم میسر ہوتا ہے، عموماً تب جب درد کے بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں اور فرار کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اس لیے اس میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، کیونکہ اس میں مانگا گیا مل کر ہی رہتا ہے۔